بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف میں ایسے خزانے پوشیدہ ہیں کہ جو شخص درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور آخرت بھی سنور جاتے ہیں، زندگی کے معاملات بھی آسان ہوتے ہیں اور اللہ کریم کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ رزق اور مال کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت تنگی کا سامنا ہے، بہت مسائل کا سامنا ہے، مہنگائی بہت ہے، سیلریز کم ہے، برکت نہیں ہے، اخراجات بہت ہیں، تو درود شریف سے سہارا لیجیے۔ یہ جو مسنون درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ درود شریف بہت برکت والا درود شریف ہے۔ اگر آپ اسے ہی اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں تو آپ کے رزق و مال میں بے پناہ اضافہ ہوگا، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، رزق مال کی تنگی ختم ہو جائے گی، اور نہ صرف جسمانی رزق ملے گا بلکہ روحانی رزق میں بھی اضافہ ہوگا، دل بھی غنی ہو جائے گا۔ تو یہ درود شریف بہت اکثر درود شریف ہے، اور یہ درود شریف جو ہے نا آپ کی برکت کے خزانے کھول دے گا۔ اور اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے مشاہدات ہیں، جیسے کہ ایک بہن بتاتی ہیں کہ ان کے پیسوں میں بالکل برکت نہیں تھی، وقت سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے، اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، تو انہوں نے یہی درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور جمعے کے دن خاص کر وہ 100 مرتبہ اس درود پاک کو لازمی ورد کرتی۔ اور ویسے تو وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کام کاج کے ساتھ باوضو بے وضو ہر حال میں یہی درود شریف پڑھتی۔ اسی درود پاک کو انہوں نے اپنا وظیفہ بنا لیا، لیکن جمعے کے دن اسپیشلی وہ باوضو ہو کر محبت سے، توجہ دھیان سے 100 مرتبہ بیٹھ کر ادب کے ساتھ اس درود پاک کو ورد کرتی۔ اس کی برکت سے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عطا کیا، میرے پیسوں میں برکت ہونا شروع ہو گئی، پیسے ختم ہونے کے بجائے بڑھنے لگتے۔ 6-8 مہینے وہ مسلسل اس درود پاک کا ورد کرتی رہیں، اور پھر ان کا مال کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگا، اور ان کے مال میں بہت برکت ہوئی، بہت اضافہ ہوا۔ یہ سب اس درود پاک کے کمالات ہیں۔ بس جلد بازی نہ کریں، پڑھتے رہیں، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی رزق و مال میں بہت اضافہ ہوگا۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس بھی شخص کو یہ منظور ہو کہ اس کا مال بڑھتا رہے، بڑھ جائے، تو وہ یوں کہا کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، طبرانی شریف۔ تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ اس کا مال بڑھے، اس کا دل بھی غنی ہو جائے، اس کی مال میں برکت بھی ہو، اسے روحانی رزق بھی ملے، جسمانی رزق بھی ملے، اس کے اعمال میں بھی برکت ہو، تو وہ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور مشاہدہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک گدی نشین تھے، اور وہاں سال سے یعنی سالوں سے لنگر چل رہا تھا۔ حالانکہ آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن وہاں جو بزرگ ہیں وہ صبح سویرے حکم دیتے کہ لنگر کے لیے کھانا وغیرہ شروع کر دو بنانا، دیگیں چڑھا دیں۔ پھر مخصوص وقت پر وہ خود تشریف لاتے اور دیگ کا ڈھکن کھولتے اور درود شریف پڑھ کر دم کر کے چلے جاتے۔ کہتے ہیں کہ اس خانقاہ کے باورچی اور ذمہ دار بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ اکثر کھانا پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہم دیگ کو پانی سے بھر دیتے، اس میں مرچ مسالے ڈال دیتے، اگر ہمارے پاس سبزیاں ہوتی تو اس میں سبزیاں ڈال دیتے اور آگ پر چڑھا دیتے۔ پھر جب وہ صاحب بزرگ ہمارے پاس آتے اور درود شریف پڑھ کر دم کر جاتے، اور حکم دیا جاتا کہ اب دوبارہ دیگ کا ڈھکن نہیں کھولنا، دیگ پر کپڑا رکھ کر مخلوق خدا کو کھلانا، پھر لنگر شروع کر دیا جاتا، اور ہم دیگ پر سے کپڑا نہیں ہٹاتے اور مخلوق خدا کو کھلانا شروع کر دیتے۔ جب کھانا شروع کیا جاتا تو نہ صرف کھانا لذیذ ہوتا بلکہ ایک دیگ میں سینکڑوں لوگ یعنی کافی تعداد میں لوگ کھا کر جاتے، روٹیاں بھی ڈھانپ کر رکھی جاتی کسی کپڑے سے، اور کھانا کم نہیں پڑتا، اور اتنی برکت ہوتی کہ سینکڑوں افراد پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، الحمدللہ۔ اور وہ حضرت جو تھے یہی درود شریف پڑھ کے دم کیا کرتے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود شریف کا خانقاہ میں خصوصی اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور نسلوں سے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو کھلا رہا ہے۔ اس درود شریف کی بے شمار برکات ہیں، جس میں بے حد فراوانی ہو جاتی ہے، دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، کمال کا درود شریف ہے۔ اگر اس درود شریف کو محبت سے ورد کیا جائے، یقین کامل سے ورد کیا جائے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کس طرح اس کی اور اس کی نسلوں کی جھولیاں بھرتی ہیں، کس طرح اللہ کریم نہ صرف اسے بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کا بھی رزق وسیع کر دیتا ہے۔ نہ صرف جسمانی رزق ملتا ہے، روحانی رزق بھی ملتا ہے، روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دل بھی غنی ہو جاتا ہے،
دولت اور اسباب کی راہیں کھل جاتی ہیں، برکت کی راہیں کھل جاتی ہیں، خزانے کھلنے لگتے ہیں۔ تو یہ درود پاک بہت ہی اکثر درود پاک ہے رزق اور مال میں اضافے کے لیے۔ ساتھ ساتھ چاشت کے نفل ادا کیا کریں، چاشت کے نفل کے بعد یا وہابوں اور یا باسطوں کا ورد کیا کریں، اس سے بھی رزق میں بہت برکت ہوتی ہے، بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ کیا کریں، صدقہ کرنے سے بھی رزق و مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ساتھ میں کیا کریں، صدقہ کیا کریں، چاشت کے نفل ادا کیا کریں، یا باسط و رزاقوں کا ورد کیا کریں، ساتھ میں جب وضو کیا کریں تو وضو کی جو دعا ہے وہ پڑھتے رہا کریں۔ تو ان تمام اعمال سے رزق و مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب جسمانی رزق ملے گا تو عبادت میں دھیان بھی لگے گا، رزق کی جو پریشانی ہے، ٹینشن ہے، وہ ختم ہوگی، تو ذکر و اذکار میں بھی دھیان لگے گا۔ تو رزق و مال کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ برکت والا، خیر والا، سلامتی والا، حلال طیب رزق عطا فرمائے، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی، اور رزق کی جو بھی تنگی ہے، پریشانی ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ختم کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کو جسمانی رزق کے ساتھ ساتھ روحانی رزق بھی عطا فرمائے، برکت والا رزق عطا فرمائے، سلامتی والا رزق عطا فرمائے، اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ تو اس درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، کثرت سے ورد کیجئے، نہیں تو 313 مرتبہ لازمی ورد کیا کریں کہ 313 مرتبہ کا تعداد کثرت میں آتا ہے، اور جمعے کے دن اہتمام سے اس درود پاک کو پڑھیں اور پھر اس کی برکات، کمالات، ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، خصوصی نظر کرم فرمائے، اور ہمیں خوب خوب درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔